باغ کا مالک اپنا باغ اس کے سپرد کرے گا جو اس کے باغ کا نظام بہتر چلا سکے۔ جو لوگ اپنے ہاں ایک ایئرپورٹ کا نظام نہیں چلا سکتے، ایک میونسپلٹی کا نظام نہیں چلا سکتے، ایک شہر کو صاف ستھرا نہیں رکھ سکتے، ایک عدالت کا نظام عدل و انصاف پہ نہیں چلا سکتے، وہ لوگ دنیا کے پوری قیادت کے اہل کیسے ہو سکتے؟ تو دنیا کی قیادت تو یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی برائیاں نہیں ہیں، ان کا انکار نہیں ہے، برائیاں بھی اپنا کام کر رہی ہیں، بالآخر ان کے زوال کا باعث بنیں گی، لیکن جو مختلف کینڈیڈیٹس موجود ہیں دنیا کے اندر، ان کینڈیڈیٹس میں وہ اچھا کینڈیڈیٹ تو نہیں ہے جو اللہ کو پسند ہو، لیکن وہ بہتر کینڈیڈیٹ ہے، وہ گڈ کینڈیڈیٹ تو نہیں ہے لیکن بیسٹ کینڈیڈیٹ وہی ہے کہ جو دنیا کی لیڈرشپ کا مستحق ہے، اس لیے کہ وہ اپنی محنت سے، اپنے جستجو سے، دنیا کو چلانے کے سلیقے سے، اپنی قوم کے اندر عدل اور انصاف قائم کرنے سے وہ اس بات کا مستحق ہے۔ ان کے ہاں تو اگر ایک واٹر گیٹ ہو جائے تو صدر کو استعفیٰ دے کر رخصت ہونا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اگر ٹارچر سیل بھی بنے رہیں اور ان میں انسانوں کو ڈرل بھی کیا جائے تو ان کے ساتھی جو ہیں وہ حکمراں رہتے ہیں، اور آج بھی وہ اسی دبدبے سے حکمراں ہیں۔ باہر اگر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کے حریف تھے تو اگلے دن ان کو استعفے دینا پڑتے۔ کسی مجرم سے اگر وزیر کا تعلق ثابت ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے تو ایک دن وزارت میں نہیں رہ سکتے۔ یہ ان کا احتساب کی قوت ہے اپنے ہاں۔ اسی کو آپ استغفار کہہ لیں محدود معنوں میں، بہت محدود معنوں۔ استغفر اللہ وہ نہیں پڑھتے لیکن غلطی کرنے والے کو سزا ملتی ہے پبلک زندگی میں۔